کو سب کی واپسی میری طرف غور کرنے کی بات ہے۔ مہمان دانش بیٹھے ہیں، اللہ نے یہ واحد آیت ہے جس میں اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو لازم کرو۔ میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر، جبکہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا جاؤ شمار نہیں کر سکتے۔ بے خبر وہ انسان جو کہتا ہے کہ مجھ پر کیا اللہ کا احسان ہے، وہ ہر آن اللہ کے احسانات میں ڈوبا ہوا، اس کی ہر سانس نعمت ہے، یہ آنکھیں ان کی روشنی نعمت ہے، یہ زبان قوت گفتار نعمت ہے، یہ کان ان کی سماعت نعمت ہے، یہ ہاتھ اور اس کی قوت گرفت نعمت ہے، یہ پیر ان میں چلنے کی طاقت نعمت ہے، یہ دل اس کی دھڑکن نعمت ہے، یہ دماغ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نعمت ہے۔ اور ہے جو ان کی نعمتوں پر شکر ادا کر سکے، جس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شکر کیسے ادا کر سکتے؟ نہ بیرونی دنیا میں جو اس کی نعمتیں بکھری ہیں ان کو ہم گن سکتے ہیں، نہ اپنے وجود میں جو نعمتیں ہیں ان کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کون عضو کیسے کام کر رہا ہے، کیسے ایک مشین بھی اندر چل رہی ہے، کیسے یہ 1 کلو کے بھیجے کے اندر اللہ نے 10 ارب سے زیادہ سیل ہے، اور ہر سیل کا الگ ہے، ہر سیل کا الگ ہے۔ دنیا کے انسانوں کی آبادی 6 ارب سے کچھ زیادہ ہے، کچھ زیادہ کہا جا سکتا ہے، کبھی اعداد و شمار مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسے جتنی دیر میں آپ کہیں گے مثلا دنیا میں 6 ارب 28 کروڑ 27 لاکھ 85 ہزار اتنے انسان ہیں، اتنی ہی دیر میں کئی سو بچے دنیا میں آ چکے ہیں، کبھی کوئی اعداد و شمار مکمل نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے 6 ارب سے زیادہ۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد 6 ارب سے زیادہ، اس میں 200 ملک ہیں، چائنا جیسا ملک ہے جس میں 130 کروڑ انسان رہتے ہیں، اور ویٹیکن جیسا ملک جس میں 1000 انسان ہے۔ دنیا کے 200 ملکوں میں جو انسان زندگی گزار رہے ہیں ان کی تعداد ہے 6 ارب سے کچھ زیادہ، اور ایک انسان کی کھوپڑی میں جو سیل کام کر رہے ہیں ان کی تعداد ہے کم سے کم 10 ارب۔ تو یہ زمین کے تمام انسانوں کی آبادی کے دگنی مقدار میں یہاں سیل کام کر رہے ہیں۔ 1 کلو کے اندر جو سیل آ جائے گا 10 ارب، کتنا چھوٹا ہوگا، سوائے فوٹوین کے لے کے نہیں جا سکتا، مگر ان کا فنکشن اتنا حیرت انگیز ہے کہ اگر ایک ان میں سے جو انتہائی چھوٹا سیل ہوگا تو فوٹوین کے بغیر دیکھا نہیں کر سکتا۔ ایک سیل کام نہ کرے میری بینائی ختم ہو، کوئی اور سیل نہ کام کرے میرے ہاتھوں کی گرفت ختم ہو، کوئی اور سیل نہ کام کرے میرے چلنے کی طاقت۔ کون ہے وہ ذات جس نے ان انتہائی مختصر ترین ذرات کے اندر، ان سیلز کے اندر اتنی توانائی بھر دی؟ درود پڑھ لیجیے محمد۔ تو جس کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے شکر کیسے کریں؟ لیکن ارشاد قدرت انشکر لی، میرا بھی شکر ادا، ماں باپ کا بھی شکر۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہو جاتی کہ جس طریقے سے اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی، ماں باپ کے احسانات بھی اتنے زیادہ ہیں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ درود پڑھ لیں ماں باپ۔ اب غور کیجیے، نعمتیں اتنی زیادہ سے گن نہیں سکتے، شکر کا حکم بھی، شکر کیسے ادا ہوگا؟ نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ جناب موسیٰ کی بات پھر آ گئی، گئے تو ہے دور پر کسی موقع میں ارشاد ہوا موسیٰ میرا ویسا شکر ادا کرو جو کمال شکر۔ موسیٰ نے عرض کی پالنے والے یہ کسی بندے سے ممکن کہاں؟ پوچھا کیوں نہیں ممکن؟ قدرت کی طرف سے سوال ہوا کیوں نہیں ممکن؟
پالنے والے اگر کوئی بندہ تیری کسی ایک نعمت کے بس لفظ شکر ادا کرنا چاہتا، اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دے گا. یہ زبان بھی تو نے عطا کی، قوت گویائی کو استعمال کرے گا، یہ بھی تو نے عطا کی. جسم کی توانائی میں استعمال کرے گا، یہ تو نے عطا کی. تو جو بندہ اتنا مجبور ہے ایک لفظ شکر ادا کرنے کے لیے بھی تیری انگنت نعمتوں کو استعمال کرنے پر وہ تیری ساری نعمتوں کا شکر کہاں ادا کر سکتا؟ جواب آیا موسیٰ، اگر بندے کے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ میرے مالک تیری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا، تو یہی کمال شکر ہے. درود پڑھ لیں کمال شکر انشکر لی ولوالدیک، انسان میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کو بھی شکر. الیہ المصیر، پیش نظر رکھنا کہ واپسی میری بات کا. ماں کے تذکرے کو خصوصی اللہ نے اہمیت دی. ماں نے اس وقت بھی زحمت اٹھائی جب تم شکم میں تھی، اس وقت بھی زحمت اٹھائی جب تم دنیا میں آ گئے، راتوں کو جاگتی رہی تاکہ تم آرام سے سو. ناممکن ہے کہ بچہ بے چینی میں تڑپ رہا اور ماں سکون سے سو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں بچے کو سینے سے لگا کر ساری رات ٹہلتی رہے تاکہ میرا بچہ آرام سے سو. اور جب ماں کا تذکرہ ہوگا تو اس ماں کا ذکر کیسے نہ ہوگا، جس کے لیے اقبال نے کہا کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول ماں دلارا اسوے قابل بطول. تسلیم و رضا کی جو آخری منزل ہے اس کا نام فاطمہ زہرا. ہستی تمام ماؤں کے لیے، ساری کائنات کی ماؤں کے لیے نمونہ عمل ہے، وہ خاتون محشر ہے، انسی حورا ہے، صدیق کبریٰ ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. مالک نے اس بیوی کو جو عصمت عطا، کوئی اس سے ہمسری کا دعویٰ نہیں. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین لقب جو قرآن نے استعمال کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا. سرکار دو عالم کائنات کے لیے رحمت، جتنے سیارے ہیں، جتنے کواکب ہیں، جتنی کہکشاں ہیں، سب کے لیے رحمت. وہ رب العالمین ہے، یہ رحمتوں میں جہاں جہاں اس کے خدائی کار فرمائے وہاں وہاں ان کی رحمت کا. مخلوقات الہی میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان. جب اللہ نے حضور کو سب کے لیے رحمت کرا تو سرکار دو عالم جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے بھی رحمت ہے، انسان کے لیے بھی رحمت ہے. انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت ہے، مرسلین کے لیے رحمت ہے، ہادیان برحق کے لیے رحمت ہے، خاصان خدا کے لیے. اب ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ بھی حضور کی، اور اسی مضمون چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام. فرمان میں بھی ایک امام فرماتے ہیں کہ البلد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. کوئی شخص بیٹی کی پیدائش پر پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، افسردہ نہ ہو. اس یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کہ میرے مالک تو نے اپنی رحمت میں گھر میں نازل. اگلا فقرہ جو ہے وہ بڑا ہی الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. آگے فرماتے ہیں یاد رکھو نعمت پر حساب دینا ہوگا، رحمت پر جزا ملنے والی. رحمت پر جزا ملنے. اب اگر ہم آیت کو حدیث سے ملا کر دیکھیں، آیت نے کہا پیغمبر کائنات کے لیے رحمت،
حدیث نے کہا بیٹی باپ کے لیے رحمت. اگر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت تو جناب سیدہ پیغمبر کے لیے رحمت. اب آیت کے مضمون کو حدیث سے ملاتے. آیت نے کہا پیغمبر کائنات کے لیے رحمت، اس کا مطلب یہ پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت. عالم دین تشریف لے آئے، استغفار کر لیں درود سے. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ایک بار اور درود پڑھ لیجیے. امام جماعت اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. غور فرمائیں. تو جب خالق نے کہا کہ پیغمبر کائنات کے لیے رحمت، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، مرسلین کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت، حاکم علیہ الرحم کے لیے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت. اس کا نتیجہ کیا کہ پیغمبر جمادات کے لیے رحمت، نباتات کے لیے رحمت، حیوانات کے لیے رحمت، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت، خاصان خدا کے لیے رحمت، پوری کائنات کے لیے جو ذات رحمت ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے. اور خود پیغمبر کے لیے جو ذات رحمت بن کر آئی وہ خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام. کون اندازہ کر سکتا ہے اس بیٹی کی عظمت؟ اقبال نے بھی جو اظہار عقیدت کیا تو یہیں تک پہنچے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. کہتے ہیں کہ اقبال کی ایک عزت ہے، مریم کی ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ کی مادر گرامی، ایک معصوم کی مادر گرامی. تو اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مگر جناب سیدہ تین نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کی بات. پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین. آپ کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دختر نیک اختر ہیں. یہ پہلی نسبت. اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار ولایت کی جسے کوئی مرتضی کہتا ہے، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی شیر خدا کہتا ہے. اقبال نے تین لقب بیان کیے، مرتضی بھی کہا، مشکل کشا بھی کہا، شیر خدا بھی کہا. گویا بتانا چاہتے ہیں اگر راضی کو رضا کی منزل دیکھنی ہو تو مرتضی کو دیکھ لینا، مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ تو مشکل کشا کو پکار لینا، میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دیکھنا ہو تو شیر خدا علی مرتضی کو دیکھنا. اور پھر تیسری نسبت مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق. ماں ہے حسین جیسی شخصیت کہ اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس دائرے کا مرکز نقطہ حسین، اور اگر کوئی کارواں تشکیل دیا جائے تو اس کا میر کارواں حسین ابن علی. انہی کی مادر گرامی کا نام نامی، اس میں گرامی خاتون محشر بھی ہے، انسی حورا بھی ہے، صدیق کبریٰ بھی ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جب سے انسانی آبادی زمین پر ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی ایسی بیوی نہیں ہے جو شہزادی سے ہمسری کا دعویٰ کر سکتا. یہ وہ منفرد شخصیت جس کی آغوش میں جو بچہ پروان چڑھا یا امام بنا یا محافظ امام. 4 ہی بچے شہزادی کی آغوش میں پروان چڑھے، 2 بیٹے حسن و حسین پروان چڑھے تو امام بنے، 2 بیٹیاں
زینب ام کلثوم پروان چڑھی تو محافظ امامت، ایسی محافظ امامت کہ اگر کربلا کی داستان زندہ ہے تو ان بیٹیوں کی طرح پر، جنہوں نے کبھی کوفے کے دربار کو خطبہ دیا اور کبھی شام کے بازار کو خطبہ دیا۔ وہ شام جس کے لیے چوتھے امام سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کیا، رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت۔ راوی نے عرض کی مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر کرنا؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں سروں سے چادریں چھینی جا چکی ہیں، بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، مجمع عام میں انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو رسیوں میں اللہ اکبر۔ مرحوم عادیبہ خاتون جب اس دار فانی سے رخصت ہوئی بڑے اہتمام سے غسل دیا گیا تو کفن پہنایا گیا ہوگا، نماز جنازہ ادا کی گئی ہو، جتنے بھی ان کے جاننے والے اور ان کے فرزندوں کے چاہنے والے اور اس سرزمین پر موجود ہوں گے سب شریک ہوں، مگر اللہ اللہ جب شہزادی کونین کا جنازہ اٹھا ہے تو وہ رضی نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کے گنے چنے افراد تھے جن کے کانوں پر شہزادی کا جنازہ چلا جا رہا تھا، چونکہ شہزادی نے وصیت کی تھی یا علی جب میں دنیا سے جاؤں آپ بھی مجھے غسل دیجیے گا، کفن پہنائیے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجیے گا اور رات کی تاریکی میں مجھے سپرد لہر کر دیں۔ اللہ اکبر، وقت کی گنجائش محدود آزاد قریب ہے، اس لیے بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے شہزادی کو غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا، انتظار کیا رات کی تاریکی کا۔ جب رات اچھی طریقے سے چھا گئی میرے مولا کائنات کی شہزادی کا جنازہ لے کر چلے، رات کا وقت ہے، میرے مولا شہزادی کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ امیر المومنین نے دیکھا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپکے چپکے روتی بھی چلی آ رہی ہے۔ جب مولا نے زینب کو جنازے کے پیچھے آتے ہوئے دیکھا امام حسن سے فرمایا بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو، اس لیے کہ علی کو یہ گوارا نہیں کہ میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے۔ میرا دل چاہتا اپنے مولا سے عرض کروں اے میرے مولا آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ زینب مدینے میں ماں کے جنازے کے ساتھ چلے، یہ مدینہ ہے، رات کا وقت ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، مگر آپ کو گوارا نہ ہوا کہ زینب گھر سے نکلے۔ اے میرے مولا ذرا عصر عاشور کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب آپ کی یہ بیٹیاں ہیں، کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا، عجب نہیں جب یہ شہزادیاں دمشق کے دربار میں لے جائی جا رہی ہوں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا، اے اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کو بے وقت چادر بازاروں میں لے جایا گیا۔ اے اماں ہمیں دربار میں لے جایا گیا، اے اماں ہمیں بازاروں میں گزارا گیا۔ آگے آگے شہداء کے سر چل رہے تھے، پیچھے پیچھے سیدانیوں کا قافلہ چلا جا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا